الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول صلاح هذه الامة باليقين والزهد واول فسادها بالبخل والعمل او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائیو، محترم بزرگوں اور دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف سلاطین اور بادشاہوں کو خط لکھنا اور کسی کا اس خط کو قبول کرنا اور کسی کا اس خط کا رد کر دینا، اس بات کا تذکرہ چل رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 کے اندر خیبر کی طرف رخ کیا۔ خیبر وہ یہود کا علاقہ تھا جہاں پر یہود کا ایک قبیلہ رہا کرتا تھا۔ مدینہ المنورہ سے 184 کلومیٹر دور۔ آپ نے اس طرف رخ اس لیے کیا تھا کہ خیبر کے یہودی قبیلہ غطفان، قبیلہ بنو اسد، ان دونوں کے ساتھ مل کر اس بات کا ارادہ رکھتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینے والوں پر حملہ کر دیں۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرف رخ کیا تھا۔ خیبر کا علاقہ بڑا زرخیز تھا، اور خیبر کے اندر خیبر کو خیبر اس لیے کہا جاتا ہے خاک زبر کے ساتھ خیبر۔ 2 بھائی تھے قوم عمالقہ کے، تو ایک بھائی اس جگہ پر آ کر بسا جس کا نام خیبر تھا، اور دوسرے بھائی کا نام یثرب تھا۔ مدینے کا پہلا نام یثرب تھا۔ یہ 2 بھائی تھے، تو ان علاقوں میں آ کر بسے تھے، ان کے نام پر یہ نام تھے خیبر یثرب۔ 184 کلومیٹر دور مدینہ المنورہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 صحابہ اپنے ساتھ لیے، وہ صحابہ جو حدیبیہ کے موقع پر آپ کے ساتھ تھے۔ اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ بیعت رضوان کے وقت کے اندر جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ایک درخت کے نیچے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے جان کی بیعت لی تھی، بیعت رضوان کے وقت جو صحابہ موجود تھے وہی صحابہ اس وقت میں موجود ہوں گے۔ اس لیے مورخین نے لکھا ہے کہ 1400 صحابہ آپ کے ساتھ موجود تھے، اگرچہ بعض مورخین یہ کہتے ہیں کہ 1400 صحابہ پیدل تھے اور 200 سوار تھے، بعض مورخین یہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیبر کی طرف آپ نے رخ کیا اور خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب خیبر کے قریب پہنچے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، منافقین نے خیبر کے یہود کو اس بات کی اطلاع کر دی کہ حضور اور ان کے ساتھ ان کے صحابہ آ رہے ہیں، تم ان کے اوپر حملے کا پلان بنا رہے ہو، وہ تمہارے پاس خود چل کر آ رہے ہیں۔ اقدامی حملہ جسے کہا جاتا ہے۔ تو یہود نے مشورہ کیا۔ اس علاقے کے اندر خیبر کے اندر تقریباً 8 یا 10 قلعے تھے، مختلف روایتیں ہیں، الگ الگ قلعے تھے۔ قلعہ نعم، قلعہ زبیر، صعب بن معاذ، قلعہ ابی، قلعہ وطیح، قلعہ قموس، الگ الگ نام تھے۔ تو انہوں نے یہ اس بات کا مشورہ کیا کہ ہمیں بجائے قلعوں میں رہ کر باہر آ کر میدان میں مقابلہ کرنا چاہیے، اور یہ باہر آ گئے۔ منافقین نے ان کو اطلاع دی، منافقین کے سردار عبداللہ ابن ابی نے۔ جب انہوں نے اسلامی لشکر کو، اسلامی جماعت کو آتے ہوئے دیکھا تو خوف زدہ ہو گئے اور واپس اپنے قلعوں میں جا کر چھپ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہاں پہنچے ہیں تو آپ نے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی ہے،
اللہم رب السماوات السبع وما اضللنا ورب الارضین السبع وما اقللنا ورب الشیاطین وما اضللنا فإن خیر هذه القریة وخیر اہلها وخیر ما فیها وشر هذه القریة ونعوذ بک من شر هذه القریة وشر اہلها وشر ما فیها۔ اے اللہ اس بستی کی خیر، اس میں رہنے والوں کی خیر اور اس کے اہل کی خیر ہم چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کے شر سے، اس بستی والوں کے شر سے، اس بستی کی شر سے ہم پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی اور مقابلہ ہونے لگا، یکے بعد دیگر ایک ایک قلعہ فتح ہوتا چلا گیا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام پہنچے ہیں صبح کے وقت میں، صبح سویرے، اور آپ نے جیسے ہی حملہ کیا تو یہود نے ایک آواز لگائی، ھذا محمد والخمیس، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کا لشکر آ چکا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں آواز لگائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ انا اذا نزلنا بقوم فصاح صباحۃ المنذرین، ہم وہ قوم ہیں جب کسی کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو اس قوم کے لیے اس کی صبح بڑی بری ہوتی ہے۔ آپ کے ساتھ سازش کر رہے تھے، مدینے پر حملہ کرنا چاہتے تھے، آپ نے اقدامی حملہ کیا، یکے بعد دیگر ایک ایک قلعہ فتح ہوتا چلا گیا۔ ایک قلعہ جسے قلعہ قموس کہا جاتا تھا، یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ صحابہ کی ایک جماعت کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھیجا، یہ قلعہ فتح نہیں ہوا۔ صحابہ بھی موجود ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی موجود ہیں، پڑاؤ ڈال رکھا ہے، نمازوں کا اہتمام ہے، دعا ذکر کا اہتمام ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لَأُعْطَيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ میرے صحابہ، کل میں یہ اسلامی جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک دن پہلے آپ نے اطلاع کی، لَأُعْطَيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا، کہ کل میں ایسے شخص کے ہاتھ کے اندر یہ جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حیات الصحابہ کی پہلی جلد میں ہے کہ صحابہ پوری رات متفکر رہے، فکر مند رہے، خواہش مند رہے، آرزو اور تمنا، ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی نے جو یہ بشارت دی ہے، بات یہ نہیں تھی کہ جھنڈا کس کو دیں گے، بات یہ تھی کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ دنیا میں ایسے دعوے دار تو بہت ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن بات دو طرفہ تھی، ایک طرفہ نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا وہ اللہ اور اس سے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ کسی مجمع میں اگر یہ بات کہی جائے تو ہر ایک آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش میرا نام لے دیا جائے۔ تو اس لیے صحابہ تمنا کر رہے تھے، اور بعض مورخین نے تو یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، کبھی مجھے کسی سے آگے بڑھنے کی اس طور کے اوپر کوئی دل میں بات نہیں آتی تھی، لیکن اس موقع پر میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ کاش اللہ کے نبی کل میرا نام لیں اور مجھے وہ جھنڈا دیا جائے۔ جب صبح ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان کیا، علی کہاں ہے؟ آپ نے حضرت علی کو آواز لگائی۔ صحابہ نے فرمایا کہ جی ان کی آنکھوں میں درد ہے، آنکھ سے پانی بہہ رہا ہے، درد ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا، آپ نے فرمایا کہ علی کو بلا کر لاؤ۔ ان کو بلا کر لایا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پہ لگایا، کچھ پڑھ کر دم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا نصیب فرما دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ اسلامی جھنڈا دیا، اور وہ جھنڈا دینے کے بعد آپ علیہ السلام سے حضرت علی کہنے لگے، حیات الصحابہ میں یہ بات موجود ہے، حضرت علی کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، میں ان لوگوں کے پاس جاؤں اور ان سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ بھی مسلمان ہو جائیں؟ جنگ اس کی اجازت مانگی، کیونکہ ان کی طرف سے سازشیں تھیں
پلان تھے، مشورے تھے، مدینے پر حملہ کرنا چاہتے تھے، تو فرمایا کہ ان پر جا کر حملہ کروں تاکہ وہ بھی ہم جیسے ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں۔ تو آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا تھا۔ آپ نے فرمایا نہیں علی تم ان کے درمیان میں جانا یہاں تک کہ تم میدان میں پہنچ جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ علی تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دینا۔ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ علی اللہ کے جو حقوق واجبہ ہیں ان کے اوپر وہ ان کو بتانا پہلے۔ یا آپ نے ارشادات فرمائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری بات ارشاد فرمائی علی رضی اللہ عنہ سے، علی میری بات کو دھیان سے سن، فَلَأَن يَهْدِيَنَّ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، اے علی تیری وجہ سے ایک آدمی ہدایت کے اوپر آ جائے، خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تیری وجہ سے ایک آدمی ہدایت کے اوپر آ جائے، اے علی تیرے لیے یہ سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے جنگ کے بھی آداب سکھائے ہیں انسانیت کو۔ یہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسانیت کا پروپیگنڈا کرنے والے ہیں اور دنیا میں جتنے بھی امن کا نام لینے والے ہیں اور اسلام کے خلاف اپنے بولنے والے ہیں، اپنی آوازوں کو اٹھانے والے ہیں، یہ امن کے جھنڈے جو لہرا رہے ہیں، یہ دنیا کے کذاب اور ملعون قسم کے لوگ ہیں۔ صرف اہل اسلام اور مسلمان کے لیے وہ جنگ کے آداب طے کرتے ہیں اور خود کے لیے کوئی آداب نہیں ہے۔ روئے زمین کے اوپر، سرزمین فلسطین کے اوپر آج ہزاروں مائیں اور بہنیں اور ہزاروں بچے شہید ہو گئے۔ یہ سارے امن کے خواہ اور امن کے سربلند اور امن کی بات کرنے والے سب ملعون اور کذاب اور دجال ہے، دجاج من دجاجی۔ ایک شاعر نے کہا تھا دودھ منہ بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں، جنگ کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ وہ سامنے والے تو ساری سازشیں کر چکے تھے، حکم تو یہ تھا کہ تم جنگ کرو جا کر، اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں علی تم ان کے درمیان میں جانا اور ان کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات بتانا۔ علی ان کو اللہ کے حقوق واجبہ بتانا۔ فَلَأَن يَهْدِيَنَّ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، اے علی تیرے کہنے سے ایک آدمی ہدایت پر آ جائے یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ آداب سکھائے آپ نے۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ پہنچے ہیں تو خیبر کے اندر دو شخص پہلوان تھے، ایک کا نام حارث، ایک کا نام مرحب کا بھائی تھا حارث۔ حضرت علی کے مقابلے میں آیا، ایک بار میں اس کو جہنم واصل کر دیا۔ مرحب یہ مشہور پہلوان تھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آیا اور اس نے ایک شعر پڑھا، قد علمت انی خیبر مرحب، خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں، مرحب اپنا نام لیا، خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں۔ بہادری، جیسے انسان کہتا ہے نا تو جانتا ہے میں کون ہوں، جا کے معلوم کر میرے بارے میں۔ قد علمت خیبر انی مرحب، خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں، تو میرے سامنے مقابلے میں آ رہا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب کے اندر کہا انا الذی سمیتنی حیدرا، ہوگا تو مرحب، میں وہ ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ لیس غابات کریہ المنظرا، ارے میں وہ ہوں جیسے شیر جنگل میں خوفناک ہوتا ہے ایسے میں تیرے سامنے ہوں۔ انا الذی سمیتنی حیدرا، میرے بارے میں تو سن میں کون ہوں۔ جنگ میں اس طرح کے اشعار کی اجازت ہوتی ہے؟ فرمایا میری ماں وہ ہے جس نے میرا نام حیدر رکھا ہے، جنگل کے اندر جیسے شیر ہوتا ہے ایسے میں ہوں، ایک وار کیا اور جہنم واصل۔ وہ قلعہ قموس جو فتح نہیں ہو رہا تھا، شیر خدا نے اپنے ہاتھ سے یوں اٹھایا، دروازے کو کھڑ پھینکا، وہ فتح ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی۔
اس موقع پر، خیبر کے موقع پر، پورے موقع پر 93 یہود جہنم واصل ہوئے اور 15 مسلمان شہید ہوئے اس کے اندر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب فتح ہو گیا تو ایسا نہیں کہ ان کو قتل کر دو، نہیں، آپ علیہ السلام نے ان سے معاملہ طے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس زمین، ہمیں آپ اس زمین پر رہنے دیں، اور ہم آپ کو اس کے بدلے کے اندر اتنا جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے، اپنی پیداوار میں سے دیں گے اتنا، کیونکہ یہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے منکر تھے، اس لیے ہم اپنی پیداوار میں سے نصف حصہ دیں گے آپ کو، اس حصہ۔ اور یہ معاملہ طے ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر سے واپس ہو رہے تھے تو خیبر ہی کے موقع پر آپ علیہ السلام نے ایک شخص تھا جس کا نام تھا قزمان، قبیلہ بنو ظفر کا، ظاہری طور کے اوپر اہل اسلام کی طرف سے آیا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جہنمی ہے، بہت جنگ کے اندر آگے مسلمانوں کی طرف سے، اور اللہ کے دشمنوں سے لڑ رہا ہے۔ صحابہ حیرت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ جہنمی، اور یہ تو ایسا مقابلہ کر رہا ہے۔ ایک صحابی نے کہا میں اس کے اندر لگ گیا کہ حضور نے کوئی بات کہی ہے تو بات ہے۔ حضرت اقسم رضی اللہ عنہ کہا کہ کوئی بات ہے۔ جب دیکھا اس کے حالات کو، لڑتا رہا، جب زخم اس کے اوپر زیادہ آ گئے، یہ ظاہری طور پر مسلمان تھا، اصل میں منافق تھا، قوم و عصبیت کی بنا پر لڑ رہا تھا، تو اس نے اپنے خنجر ہی کو اپنے پیٹ میں گھونپ لیا، خودکشی کر لی۔ صحابی نے آ کر بتایا اللہ کے نبی جیسے آپ کی ہر بات سچ ہوتی ہے، آپ نے یہ بات کہی تھی، یہ بات بھی آپ کی سچ ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلال کو بلاؤ، اور بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا۔ آپ نے فرمایا بلال جاؤ مسلمانوں میں اعلان کرو لا يدخل الجنت الا مؤمن، جنت میں صرف ایمان والا داخل ہوگا، جہنم میں داخل نہیں۔ جنت کے اندر اللہ کا منکر داخل نہیں ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، صرف ایمان والا ہی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اسی سے متعلق انشاءاللہ پھر بات